جی ہیلو ویورز، میں ہوں قمر چیمہ اور ویورز آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے رائٹر ہیں، اسکالر ہیں اور ہمیشہ ایک بڑی آبجیکٹیو انالیسس دیتے ہیں اپنی لکھائی کی طرف سے اور بولنے سے بھی۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ بہت بہت مہربانی، آپ جب بلاتے ہیں تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ تھینک یو ڈاکٹر آپ صاحب۔ جیسے لوگوں کے ذریعے ہی ایک جی روشنی والی سوچ جو ہے دنیا میں آ سکتی ہے۔ بہت جی گمراہی ہو رہی ہے دنیا کے اندر، آپ جیسے لوگ ہی ہیں مجاہد، میں سمجھتا ہوں جو سچ کے مجاہد ہے، سچ کے نہیں، مجاہد ہے۔ چلے سر، ہمارا اور آپ کا اور باقی بہت سارے جو لوگ ہیں ان دوستوں کا کام یہ ہے کہ ہم کوشش کریں وہ پرسپیکٹو سامنے لے کے آنے کی جس سے ہمارے معاشرے میں بہتری آ سکے۔ واہ واہ، خوب اور بات ہے۔ اور سر میں جو آج آپ سے ڈسکشن کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان جو ہے وہ مسلم امہ کا لیڈر بننے کی ابھی بھی خواہش رکھتا ہے کیا؟ اور ابھی بھی اس کے اندر وہ اتنی ایسپریشن ہے؟ یہ جو حال ہی میں فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنا تو جو وزیر خارجہ امریکہ گئے، نیو یارک میں گئے، تو بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر خارجہ یورپ امریکہ گئے تھے فلسطین کے مسئلے کے لیے تو جو گئے لیکن بیسیکلی اس میں ڈومیسٹک کنسیڈریشن زیادہ تھی وزیر خارجہ کی۔ وزیر خارجہ بڑے پریشان تھے اور ان کی پارٹی پریشان ہے کہ جو ٹی ایل پی کی وجہ سے ان کی جو مارکیٹ میں ریلیونس کم ہوئی ہے، لوگ ان کو اتنا پسند نہیں کر رہے تھے، ان کی گڈ گورننس کے چیلنجز تھے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ اس سے ایک انٹرنیشنل ایشو کا فائدہ اٹھا کے تو اپنے آپ کو مزید اپنی آڈینس میں زیادہ ریلیونٹ رکھا جائے۔ تو یہ ایک ماحول ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ ذرا آپ عمران خان صاحب کی پالیسیز جو 3 سال کے حوالے سے انہوں نے سر کی ہیں اور ان کی جو اپروچ ہے ٹورڈز ویسٹ اور مسلم ورلڈ، اس کو دیکھتے ہوئے اور جو پھر ایک پلان بنایا کہ ہمیں ملیشیا اور ایران اور قطر اور ٹرکی کے ساتھ ایک جو گروپ علیحدہ بنانا چاہیے، ٹی وی بنانا چاہیے، اور ابھی شاہ صاحب وہاں چلے گئے۔ سو ڈو یو تھنک دیر از سم ویئر ان دا مائنڈ آف پاکستانی لیڈرشپ یہ بات ہے کہ ہمیں شاید کہیں نہ کہیں کو مسلم امہ کو اگر ہم لیڈ نہیں کر سکتے تو کچھ نہ کچھ ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کریں؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس سینیریو سر؟ بہت بہت مہربانی آپ کی قمر چیمہ صاحب، بہت بڑا سوال ہے یہ۔ دیکھیں میرا جو ہے نا، اگر آپ نے میری کتاب پڑھی ہے پاکستان دا گیرزن اسٹیٹ، اس کے انٹروڈکٹری چیپٹر میں میں نے کہا ہے کہ پاکستان کی عجیب امبیشن ہے، نہ یہ کوئی انڈسٹریل پاور ہے، نہ یہ کوئی ملٹری پاور ہے، یعنی ٹھیک ہے نیوکلیر ویپنز تو ہیں لیکن ان کے مدے مطابق ان کے مقابلے میں پھر جو ان کے دشمن ہیں ان کے پاس بھی ہیں تو وہ تو زیرو ہو جاتا ہے نا۔ تو جب آپ کی کوئی کلاؤڈ نہیں ہے انٹرنیشنل کلاؤڈ، تو آپ اپنے سائز سے بڑا ہو کے کیا رول پلے کرنا چاہتے ہیں؟ وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو اٹ؟ یعنی میں نے ایک میٹافر استعمال کیا ہے، فورٹریس آف اسلام۔ یہ ہماری جو ڈیپ سٹیٹ ہے، ہمارے پولیٹیشین جو ہیں، ڈپلومیٹ بھی شاید ان میں انکلوڈیڈ ہی ہوں گے، وہ پاکستان کو فرنٹ لائن سمجھتے ہیں اسلامی ممالک کی، یعنی ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا اونچا کرنے میں ہمارا پیش رول ہونا چاہیے۔ یہ اب جا کے زیادہ نمایاں ہو گیا، لیکن یہ بڑی دیر سے ایمبیشن ہماری رہی ہے۔ چودھری رحمت علی نے بھی ایک دفعہ جو پلان بنایا تھا وہ پاکستان، افغانستان، ایران، ترکی، سینٹرل ایشیا تک جاتا تھا، پھر افغان جہاد کے اندر اس آئیڈیا کو دوبارہ ریوائیو کیا گیا۔ اب یہ اس شکل میں نظر آتا ہے کہ ذرا سی بات ہو تو اسلاموفوبیا کے نام پہ یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں ساری دنیا میں، اور پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ ایکسٹریمسٹ فورسز ہیں ان کو یہ کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، ان کے یہ چیمپئن بن جاتے ہیں۔ تو جیسے کہ اب پتہ لگا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے وہاں پہ جا کے جو بیان دیے ہیں وہ ویسے تو فلسطین کے حق میں تھے، اور وہ ایک مناسب اس حوالے سے بھی گئے تھے کہ بھی جو انڈر آکوپیشن فلسطینی ہے اور جروسلم میں جیسے وہ پراپرٹی ایکوائر کر رہے ہیں یہ جو ہیں سیٹلرز، اس پہ احتجاج ہونا چاہیے، یہ ایک مناسب بات ہے۔ لیکن وہاں جا کے انہوں نے جو
جس طرح سے باتیں کی ہیں نا وہ ڈومیسٹک کنسٹیٹوینسی کو, یہاں لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کی گئی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک جرنلسٹ نے انہیں اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگا دیا, اور اس کا پھر جواب آخر میں جو انہوں نے دیا کہ نہیں, میں تو اسرائیلی اور فلسطینیوں کی جو جانیں جا رہی ہیں ان کے ساتھ جو نقصان ہو رہا ہے تو میں دونوں کا دکھ کرتا ہوں, تو یہ اچھی بات ہے. لیکن شروع میں انہوں نے وہی پاپولسٹ باتیں کی ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں. ڈومیسٹک کنسٹیٹوینسی کو انہوں نے بہت دیر سے, عمران خان نے اور فورن منسٹر نے اور یہ سب نے اپنی بنیاد بنا لی ہے فورن افیئرس کو کنڈکٹ کرنے کی. میں سمجھتا ہوں یہ ایک اسکیپزم ہے. پاکستان میں 3 سال میں عمران خان کوئی کامیاب پالیسیز لے کے نہیں آئے. ٹھیک ہے ان کے اوپر کووڈ کا ایک بوجھ آ گیا اور باقی بھی مسائل کھڑے ہو گئے, دیٹ وی آل ہیو ٹو انڈرسٹینڈ. لیکن جتنی مہنگائی ہے, جتنی ان ایمپلائمنٹ ہے, دکانیں بند ہیں, بازار جو ہیں وہاں پہ کوئی جاتا نہیں ہے, بے تحاشا لوگ نوکری کی تلاش میں روز نکلتے ہیں اور کوئی ان کو رستہ نہیں کھلتا ان کے اوپر, تو ادھر تو یہ آتے نہیں ہیں. فوراً یعنی کیا کہتے ہیں فورمز میں جا کے اور چیمپئن کرنا امہ کے کازز کو, یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ وائی مسٹ پاکستان ڈو اٹ. جیسے مجھے سمجھ آتی ہے نہ سعودی عربیہ ان سے خوش ہے نہ ایران ان سے خوش ہے. یہ ٹرکی کے پیچھے لگ کے جو کر رہے ہیں ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا. ڈاکٹر صاحب پاکستان شوڈ مائنڈ اٹس اون بزنس, میں تو یہ سمجھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے پاکستان کو یہ ہوتا تو ہر ملک کو ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کرافٹ کریں, اپنے آپ کو ریلیونٹ بنائیں انٹرنیشنل سسٹم میں, یا اپنے نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کریں, جو ایک فارن پالیسی کے جو بیسک گولز ہوتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے. بے شک ظاہری بات ہے ان کو بھی ہے, عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو بھی یہ بڑی ایک کنسیڈریشن ہے. لیکن جیسے مثال کے طور پہ ابھی شاہ محمود وہاں چلے گئے, نیو یارک چلے گئے, یہ سعودی عرب سے آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات خراب تھے, وہ بڑی مشکل سے آپ کو پتا ہے ملٹری لیڈرشپ نے ٹھیک کر کے دیے ہیں. اور مطلب آپ ہمارے دیکھیں نا کہ 1 سال پہلے کرون پرنس آئے ہیں اور بیچ میں تعلقات بھی خراب ہو گئے. مطلب یہ کس طرح کے تعلقات ہیں کہ وہ آئے ہیں, تعلقات ٹھیک رہے ہیں, بلے بلے ہو گئی, وہ چلے گئے, معاملات بگڑ گئے, تعلقات پھر خراب ہو گئے, پھر ملٹری نے بیچ میں ڈال کے سویلینز کے تعلقات ٹھیک کرائے. تو یہ تو مجھے ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی یہ کس طرح کے تعلقات ہیں جو 6-8 مہینے بعد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں. یہ انسٹیبل لوگ ہیں. یہ دیکھیں یہ پالیٹکس جو کر رہے ہیں وہ پاپولزم کی پالیٹکس ہے, اور ڈومیسٹک جو ہوتی ہے نا لوئسٹ ڈینومینیٹر, میں بار بار کہتا ہوں, جو گٹ ریئیکشن لوگوں کا ہے نا گلیوں میں اور بازاروں میں اور دکانوں پہ بیٹھ کے جو گپ شپ ہوتی ہے, یہ اس کو اپیل کر رہے ہیں آل دا ٹائم. کوئی ان کے پاس اپنا کوئی سلجھی ہوئی پوزیشن کوئی نہیں ہے. تو ابھی سعودی عرب سے آئے ہی تھے کہ آگے یہ فلسطین کا مسئلہ ہو گیا, بلکہ عمران خان سعودی عرب میں ہی تھے تو جو اسرائیلیوں نے حملے کرنا شروع کر دیے تو انہوں نے وہیں پہ ٹویٹ کر دی. اور مزے کی بات بتاؤں میں آپ کو, میں نے وہ سارا ڈاکومنٹ پڑھا ڈاکٹر صاحب, جو کرون پرنس محمد بن سلمان اور عمران خان کی پریس جو میٹنگ ہوئی اس کا میں نے ڈاکومنٹ پڑھا. اس ڈاکومنٹ میں ایک دفعہ بھی لفظ اسلاموفوبیا کا ذکر نہیں ہوا. سعودیز ناپسند کرتے ہیں پاکستان نے, اچھا وہ تو پڑھ لیا, لیکن جیسے ہی عمران خان OIC کے جنرل سیکرٹری سے ملے تو اسلاموفوبیا اس ساری بحث میں, بلکہ وہ جو ڈاکومنٹ آیا اس ملاقات میں اس میں تھا اسلاموفوبیا. اور اچھا ادھر سے سعودی عرب آئے ہیں, ساتھ ہی یہ ترکی چلے گئے اور وہاں سے لے کے باقی تونیزیا کے اور اس کے فارن منسٹر کو تو وہاں پہنچ گئے ہیں. تو یہ گورنمنٹ کیا ڈیلیبریٹلی اس طرح کر رہی ہے کہ ملٹری آپ کی مدد کر رہی ہے تعلقات کو نارمل کرنے میں سعودیز کے ساتھ, آپ ٹرکس کو لے کے تو پھر نیو یارک پہنچ گئے اور ایک لہذا وہاں پہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان ترکی جو ہے وہ بیسیکلی فلسطین کا کیس ریپرزینٹ کریں گے اور عربوں کو پیچھے ہٹا دیں. سو ڈونٹ یو تھنک سم ہاؤ دس از گوئنگ ٹو بی اے چیلنج. یہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم سعودی عرب اور ایران کے تعلقات ٹھیک کرائیں گے, اور دوسری طرف ہم ترکی کے ساتھ مل کے عرب ایشو جو ایک عرب ایشو ہے فلسطین کا اس کو وہاں لیڈ کرنے چلے جاتے ہیں. تو یہ کیا ڈائیکوٹمی ہے, اور یہ ہم کسی مشکل میں تو نہیں پھنسیں گے فار ایور, یا ہماری اورینٹیشن کس طرح ہے؟
میرے ایک دوست نے کہا تھا، وہ بھی جرنلسٹ ہیں، طاہر ملک، انہوں نے کہا یہ کار میں ہم بیٹھ کے ہم کہیں جا رہے تھے لاہور میں، اس نے کہا روڈ پہ دیکھو کیسے لوگ بیہیو کر رہے ہیں، کوئی رول کو نہیں فالو کرتا، ہر بندہ آگے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور رسک لے رہا ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائیں، یہ ہو جائے۔ یہی ہماری سوچ ہمارے لیڈرز کی بھی ہے، یعنی یہ دیکھا نہیں کہ ان کو کئی کیا کہتے ہیں سالوں سے عرب ہی پال رہے ہیں نا، بیل آؤٹ کئی دفعہ انہوں نے کیا ہے۔ ہاں جی، اور اب یہ ترکی کے ساتھ لگ گئے ہیں، اور ایردوغان از لیڈنگ ترکی ان اے ڈینجرس ڈائریکشن۔ میں تو ترکی کو بڑا قریب سے جانتا ہوں، پاکستان ان کے ساتھ مل کے کیا حاصل کر لے گا؟ میری ایک اور بات دوبارہ سن لیں جو سور وردی نے 56 میں کہی تھی ایز پرائم منسٹر، وہ تھا 0+0=0۔ دنیا کے فورم میں غلط یا صحیح بات نہیں ہو رہی ہے اگر اسرائیل کے ساتھ سارا ویسٹ کھڑا ہے اور امریکہ کھڑا ہے، تو ہمارے یہ جو پاپولسٹ وہاں پہ سلوگنز ہیں ان سے بات نہیں بنتی۔ آپ وہاں پہ جا کے اصول کی بات کریں کہ انٹرنیشنل لا جو ہے وہ وائلیٹ ہوئی ہے، اور جو یو این ریزولوشن محل 1334 ہے کہ یہ جو ہے ٹو نیشن ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں، اور یہ جو آکوپیشن ہوئی ہے یہ انلیگل ہے۔ آپ ان حوالوں سے بات کریں کہ میرا ایک سولوشن ہے، یہ عمران خان کو بھی سن لینا چاہیے اور شاہ محمود قریشی کو، یہ دوبارہ جائیں اور یونائٹڈ جنرل اسمبلی کے سیشن میں دیکھیں 1947 سپٹمبر میں جنرل اسمبلی نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا جس سے پیلسٹائن کی ڈویژن ہوئی تھی، 52% ٹو جوز، 48% ٹو عربز، اور جیروسلم ایز دا جوائنٹ کیپٹل آف بوتھ اسرائیل اینڈ پیلسٹائن۔ اب ٹھیک ہے وہ سچویشن تو نہیں آ سکتی، 48 کی جنگ میں یہ اور علاقہ ہار گئے، 22% رہ گیا، لیکن 67 میں جو بارڈر بنے تھے اس پہ جو آکوپائی کیا تھا اسرائیل نے، اس کو انٹرنیشنل لا نہیں مانتی۔ تو آپ جا کے وہاں پہ جنرل اسمبلی میں کوشش یہ کریں کہ دنیا کے سارے ممالک جس طرح 47 سپٹمبر میں یہ ڈویژن ہوئی تھی، اس طرح ہی وہ اس پیلسٹینین اسٹیٹ کے جو انٹرنیشنل بارڈر ہے نا وہ ڈکلیئر کر دیں کہ دنیا ہم اس بارڈر کے اندر پیلسٹینین اسٹیٹ کو مانتی ہے۔ اس کے بعد اس کو منانا جو ہے نا، وہاں پہ پھر ڈپلومیسی کا کام شروع ہوتا ہے، اور امریکہ کو بھی ماننا پڑے گا اور اسرائیل کو بھی ماننا پڑے گا اگر ساری دنیا ایک کنکریٹلی ڈکلیئر کر دے۔ لیکن یہ سب انٹرنیشنل لا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومینیٹیرین لا، جب جنگ ہوتی ہے تو ہیومینیٹیرین لا اپلائی ہوتی ہے، یہ وہاں پہ اسلامو فوبیا کرتے پھرتے ہیں، جہاد کی باتیں، یعنی ہمارے بہت ڈس اپوائنٹنگ یہ دور آیا ہے پالیٹکس فارن پالیسی کنڈکٹ کرنے کا۔ مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی ان کو کون ایڈوائز کرتا ہے۔ ویئر آر دیئر ایکسپرٹس آف انٹرنیشنل لا، ہیومینیٹیرین لا، ہیومن رائٹس لا؟ اور ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے ہمارے فارن آفس میں اور ہوم آفس میں، مجھے تو مشینری کی پوری ڈیٹیلز کا نہیں پتا، لیکن ظاہر ہے کہیں نہ کہیں تو یہ علم اور یہ ایکسپرٹیز ہوگا۔ یہ وہاں پہ جا کے یہ ایمیچیورش پاپولزم کرتے پھرتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ایک تقریباً ڈسکشن تو آپ کو پتا ہے، ایک اور بھی ڈسکشن پاکستان نے لیڈ کی ہے، اور وہ ڈسکشن ہے کہ پاکستان نے او آئی سی کو کہہ کے تو جو اسلامو فوبیا کا ایک جو ڈے منا رہے ہیں، یہ کہ بھائی ہم جو ہے وہ ایک ڈے منایا کریں گے اسلامو فوبیا کو۔ او آئی سی نے پہلے تو یہ خاموش رہی کہ بھائی وہ تو کوئی عرب تو بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو تو پتہ ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں۔ ہمارے جو لیڈرشپ ہے عمران خان صاحب کی، یہ اچھے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پڑھے آئے ہیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ہمیں دنیا سے کنیکٹ کراتے، یہ دنیا سے ہمیں ڈسکنیکٹ کرا رہے ہیں،
اور اپنی فورن پالیسی پہ تو ان کی کوئی نہ لائن ہے نہ لینتھ ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے انڈیا میں کے ساتھ تو تعلقات کو بھی خراب کرنے میں ان کا کردار ان کی پارٹی کا ہے. شروع میں تو ایک اور پوزیشن تھی، لیکن ابھی یہ اتنے یہ سیاستدان ہر وقت اپنی ڈومیسٹک کانسٹیٹوئنسی کو، ووٹوں کو دیکھتے رہتے ہیں اور اس حساب سے پالیسی بناتے ہیں. تو یہ جو انٹرنیشنل یہ اسلاموفوبیا کا ڈے منائیں گے اب مسلمان، ڈو یو تھنک کہ اٹ از گوئنگ ٹو، یہ وہ ایک پرسپیکٹو ہے ہمارے اندر کہ ہمیں مسلم امہ کا لیڈر بننا ہے، یا اس طرح کی بات کریں گے؟ کیونکہ ابھی شاہ محمود قریشی نے اور پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے ایک نئی ٹرن لی ہے، اور وہ ٹرن یہ لی ہے کہ دیکھیں جی، جو مسلمان ملکوں کی عوام ہے نا جی، وہ ہمارے نظریے کو سپورٹ کرتی ہے. وہ جو فلسطین کے اوپر جو ہمارا پاپولر نظریہ مسلمان ملکوں کی عوام سپورٹ کرتی ہے، اور لیڈرشپ کو وہ نیگیٹ کر جاتے ہیں یا اس کے بارے میں سائلنٹ رہتے ہیں کہ وہ کیا کر رہی ہے. سو انٹرنیشنل ڈے فار اسلاموفوبیا منانا اور مسلم امہ کے، مسلم ممالک کی عوام کو آؤٹ ریچ کرنا کہ بھئی ہمارے اور آپ کا جو نظریہ ایک ہے لیکن ہمارے اور آپ کے لیڈران کے معاملات نہیں ملتے. سو ہاؤ ڈو یو سی دس شفٹ اینڈ یہ جو ایک یہ ڈے منانا ہے اسلاموفوبیا کا؟ سر بات سنیں، میں نے پتہ نہیں آپ کے ساتھ بھی اس پہ بات کی ہے. ایک ٹرم ہے ناہلزم، سیلف ڈسٹرکشن. کئی دفعہ سویلائزیشنز، نیشنز، پولیٹیشنز یہ ناہلزم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سیلف ڈسٹرکشن کی طرف سے. آپ کو پتہ ہے 30 سپٹمبر ساری دنیا میں بلیسفمی ڈے ہے، تو وہ دنیا وہ منائے گی. مجھے یقین ہے انڈیا کے اندر وہ یہ بنانا شروع کر دیں گے کہ ہندو فوبیا اور اینٹی سیمیٹزم کا الزام تو مسلمانوں پہ پہلے ہی لگتا ہے، تو ان کے پاس تو ایک سلوگن ہے ہی ہے کہ جب بھی آپ اسرائیل کی تنقید کرتے ہیں تو آپ یہودیوں کی آپ جوڈائزم کی تنقید کر رہے ہیں. تو ہر جگہ پہ یہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ اسلاموفوبیا کوئی وہ کیا کہتے ہیں، اٹ ٹیکس ٹو ٹو پلے ٹینگو. دیکھیں مجھے تو 48 ایئرز ہو گئے ہیں، یہاں پہ کوئی اسلاموفوبیا نہیں تھی. لوگ ویلکم کرتے تھے اور گھروں میں بلاتے تھے، سارا کچھ تھا. یہ تو ایرانی ریولوشن اور سعودی پھر ایکسٹریمزم کا جو کمپٹیشن ہوا، اور خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو ٹیررزم ہوئی، اس کے بعد اینٹی امیگریشن، اینٹی مسلم پارٹیز کے ووٹ بڑھنے شروع ہوئے. تو اسلاموفوبیا کے اندر بھی ہمارا اپنا جو ہے نا اگریسو رول اس نے پرووک کیا ہے. یہاں کی رائٹ ونگ فورسز جو اینٹی امیگرنٹ ہیں، اینٹی وائٹ ہیں، اینٹی مسلم ہیں. تو یہ اگر کریں گے تو اس کا جواب ان کو بھی مل جائے گا. جس طرح الیکشن سویڈن یہ یورپ میں ہوں گے، زیادہ ان کے ووٹ بڑھتے جائیں گے، اور وہ اسلاموفوبیا کے اندر آپ عام لوگوں کو مجبور کر رہے ہوں گے کہ وہ ان کا حصہ بن جائے. تو اگر پاکستان کے بازاری لیول کی یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یورپ میں بھی بازاری سیاست نہیں شروع ہو سکتی. ہٹلر نے بھی تو یہی کیا تھا نا. یہ کیوں دنیا کی جمہوری تقاضوں کو، مہذب طریقوں کو، ٹالرنس کو اور ان چیزوں کو ڈسٹروائے کرنا چاہتے ہیں؟ دس از ناہلزم. دیکھیں ویسٹ نے فاشزم کو ڈیفیٹ کیا، نازیزم کو ڈیفیٹ کیا، جیپنیز ملٹرزم کو ڈیفیٹ کیا. وہ ان کو اجازت دے دیں گے کہ ان کی جو جمہوری ایکسپیریمنٹ ہے، پلورلزم ہے، 20 ملین مسلمان امن سے رہتے ہیں، ہاں بڑے بڑے ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، سارا کچھ وہ انہوں نے جو دیے ہیں. تو امیگرینٹس کو یہ فیسلٹیز ملی ہے نا، 3 سال کے بعد آپ کو پاسپورٹ مل جاتا ہے. یہ سارے عرب ملکوں کے اندر 4 جنریشن سے پاکستانی رہتے ہیں، تو ان کو تو پاسپورٹ نہیں دیتے وہ. تو کہاں ہے وہ امہ جس کا یہ دکھ ہے، جو یہ ایکسپریس کر رہے ہیں؟ عمران خان اینڈ ہز فارن منسٹر آر completely alienated from the truth of the امہ. امہ کے پاس نہ نوکری ہے، نہ اس کے پاس کوئی فیوچر کی ویژن ہے. ان کے بچوں کا کیا بنے گا، ان کے بل کہاں سے پے کیے جائیں گے، یہ ان کا بیسک کنسرن ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ مسلمان امہ ان کے ساتھ ہیں، یہ ان کی ایک فلائٹ آف امیجنیشن ہے. اسے کہتے ہیں ڈیلوژنزم. یہ ڈیلوژنز کے شکار ہوئے.
That is how I see it. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन है और इसमें एक जो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे-जैसे सियासी जमातें हुकूमत करके ऑपोज़िशन में चली जाती हैं, वो थोड़ी मैच्योर होती हैं। जैसे बिल्कुल। पीएमएलएन को हम देख रहे हैं, थोड़ी मैच्योर पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे थे। उनको समझ थी ये फ्रांस वाले, और इस मामले में भी वो खामोश रहे, और डिस्पाइट द फैक्ट कि उनकी बहुत सारी जो वोटर है वो कंजर्वेटिव वोटर है, तो वो उन्होंने अपने आप को खामोश रखा, और वो समझते हैं कि ग्लोबल जो है वो रिपरकशंस क्या हो सकती हैं और इसको किस तरह लेके चलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब, जो मुशर्रफ इनके बारे में कहते थे कि ये बगैर दाढ़ी के तालिबान है, इट सीम्स के इमरान खान साहब जो है वो अपने मुल्क के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं, करप्शन भी नहीं करते, और ये उनकी अच्छे पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम देखना चाहते हैं कि उनका एक ऐसा विजन भी हो जिससे हमारी रियासत जो है वो प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक ज्यादा लगे। ना तो वो खुद डेमोक्रेटिक है उनके बिहेवियर से लगे, और ना ही उन्होंने कोई प्रोग्रेसिव थॉट्स देने की कोशिश की है, बल्कि वो इस्लामिस्ट माइंडसेट के अंदर बह गए हैं। इस्लामिस्ट माइंडसेट से मुराद ये नहीं है कि किसी को मुसलमान नहीं होना चाहिए, इट मीन्स कि आप जो अपनी पॉलिसीज हैं और अपने जो प्रोग्राम्स हैं वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस तरह ना प्रेजेंट करें कि आप एक प्योरली इस डगर पे जाना चाहते हैं, बल्कि आपने कनेक्टिविटी और इन चीजों को आगे लेके चलना है। सो डॉक्टर साहब, मैं यहीं पे इस बहस को खत्म करूंगा, और जो आपसे आज डिस्कशन हुई कि हमें जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम उम्मा का लीडर बनना चाहता है, ये अंदर कहीं ना कहीं ख्वाहिश मौजूद है हमारे इस वक्त की जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन के अंदर, बेशक अपनी सर्वाइवल के लिए, बेशक अपने 2023 के इलेक्शन जीतने के लिए और अपने लोगों को कन्विंस करने के लिए, या फिर ये मुस्लिम उम्मा को बताने के लिए कि नहीं, मगरब हमें टारगेट कर रहा है, इस्लामोफोबिया पे हमें एलियनेट कर रहा है, लेकिन समवेयर ये उनके अंदर ये चीज मौजूद है। So let's hope we find our way where we are more progressive and democratic. और एक बात जाते कह दूं कि ये वंस अगेन आई वांट टू रिपीट कि अगर आपने फलस्तीन की मदद करनी है तो इस्लामोफोबिया की बुनियाद पे नहीं, आप सारे जनरल असेंबली में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनकी सिंपथी भी लें और एक रेजोल्यूशन पास करवाएं जो फलस्तीनियन स्टेट के बॉर्डर्स डिक्लेयर कर दे, ताकि इजराइल का और फलस्तीन का जब मुआहदा हो तो वो एक कॉन्क्रीट उनके पास भी जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन हो। उस वहां पे इस्लामोफोबिया इज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, काउंटर प्रोडक्टिव आर्ग्यूमेंट। वहां पे ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इन तीन चीजों के हवाले से बात होनी चाहिए, और यूएन चार्टर की बात होनी चाहिए कि राइट और जो उसके रेजोल्यूशंस हैं जो मैंने 334 है, 1334 है या 2334 है, वो चेक किया जा सकता है। उसमें यही कहा गया है कि ये फलस्तीन की जो है ना, ये इन्होंने जो ऑक्यूपाई किया है ये इलीगल है। ये है तरीका मदद करने का। इस्लामोफोबिया इज यूजलेस स्लोगन, इसका कोई फायदा नहीं होगा, ये नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगा हमें। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, आपकी वैल्यूएबल ओपिनियन और आपके थॉट्स का सर, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी जी।